بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ بہار کی آمد تھی، آم کے درختوں پر بور آ چکا تھا، گندم کی نالیوں میں موجود سفید صفوف گندم کے سٹیوں میں منتقل ہو چکا تھا، چڑیوں نے اپنے گھونسلے تیار کر لیے تھے انڈے دینے کے لیے، ہر طرف بہار کی آمد تھی، موتیے کے پودوں سے نئی شاخیں نکل رہی تھیں، درختوں پر کہیں بلبل کے نغمے اور کہیں کوئل کی صدائیں۔ مارچ کے مہینے نے سردی کا گلا دبا دیا تھا۔ اگلے دن 2 مارچ 2014 بروز اتوار مغرب کے بعد توشی اور محسن کی ملاقات ڈیفنس کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں ہوئی۔ توشی، تم بھی سمجھ سے باہر ہو، 2 مہینے سے میں ملنے کا کہہ رہا تھا، تمہارا جواب ہوتا میں شادی سے پہلے نہیں مل سکتی، فون پر بات بھی نہیں کرتی تھی کہ ساری باتیں پہلے نہیں کرنی چاہیے، صرف واٹس ایپ کا سہارا تھا، آج اچانک مجھے یہاں بلا لیا، سو رومانٹک۔ محسن رضا آنکھوں میں محبت سجائے توشی کو دیکھ رہا تھا۔ توشی کافی پریشان تھی۔ محسن نے جب بیٹھ کر توشی کو غور سے دیکھا تو اسے بغیر دیکھے توشی کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہے گئے اپنے جملے اجنبی لگے۔ توشی، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ میں تم سے ملنے کی خوشی میں نہ جانے کیا کیا بول گیا۔ محسن رضا کو پریشانی ہوئی توشی کو پریشان دیکھ کر۔ توشی نے الف سے یہ تک ساری کہانی محسن کو سنائی۔ محسن کی خوشی کو غمی میں بدلتے ہوئے چند منٹ لگے۔ محسن بھی توشی کی طرح پریشان ہو گیا ساری بات سن کر۔ یہ کب ہوا؟ محسن نے پوچھا۔ پرسوں رات کو، توشی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ پرسوں جمعے والے دن تو میری بلال سے فون پر بات ہوئی تھی، جمعہ کی نماز کے بعد، بتا رہا تھا کہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں اس سے ناراض بھی ہوا تھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا۔ محسن نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے ماتھے کو پکڑا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ بلال بتا رہا تھا 13 مارچ کی صبح تک واپس آ جائے گا۔ محسن پریشانی سے بولا، وہ ابھی نہیں آئے گا۔ توشی نے ٹیشو پیپر سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ محسن اجلت میں بولا، دادو نے کہا۔ میرا تجربہ ہے توشی بیٹی، وہ ابھی نہیں آئے گا۔ توشی، ہمیں بلال کے بغیر یہ شادی نہیں کرنی چاہیے، تمہاری بہن کالے چور سے شادی کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک سوچ رہے ہو، ہمیں بلال کے آنے کے بعد شادی کرنی چاہیے۔ توشی اور محسن ابھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اسی وقت توشی کے نمبر پر ایک کال آئی تھی۔ عجیب سا نمبر ہے۔ توشی موبائل اسکرین دیکھتے ہوئے بولی، دکھاؤ، کہیں بلال فون نہ کر رہا ہو۔ محسن نے موبائل جلدی سے توشی کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہاں، یہ تو سعودیہ کا کنٹری کوڈ ہے، اٹھاؤ جلدی سے۔ محسن نے موبائل توشی کو تیزی سے واپس بھی کر دیا تھا۔ ہیلو، توشی جھجکتے ہوئے بولی۔ توشی جی، میں بلال دوسری طرف سے بولا۔ توشی نے بلال سے بے شمار باتیں کی، جن میں توشی خود بلال کو بے گناہ بتا رہی تھی، اس کے ساتھ ہمدردی جتا رہی تھی، اسے پریشان نہ ہونے کی تلقین کر رہی تھی۔ میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہارے بغیر ابھی یہ شادی نہیں کریں گے۔ بلال، تم کب آؤ گے؟ توشی نے فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بلال نے مختصر جواب دیا۔ توشی نے محسن کی طرف دیکھا اور اسے بلال سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ بلال، یہ لو، ڈاکٹر صاحب سے بات کرو۔ ہیلو بلال، کیسے ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ محسن نے موبائل پکڑتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم سے ایک درخواست ہے، تم دونوں ابھی شادی کر لو مقررہ تاریخ پر، ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے اور ماموں جان کی بدنامی ہوگی۔ میں نے عمرہ ادا کرنے کے بعد تم دونوں کے لیے دعا کی تھی، ہماری شادی تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے، ہم تمہارے بغیر یہ شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر محسن بٹ اپنے موقف پر قائم رہا۔ موبائل کا اسپیکر اوپن کرو، بلال نے کہا۔ کر دیا، محسن نے بتایا۔ توشی جی اور محسن صاحب، کسی سے محبت شادی کے بغیر بھی کی جا سکتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ نکاح کے بعد وہ محبت بابرکت ہو جاتی ہے۔ تمہیں قسمت یہ موقع دے رہی ہے نکاح جیسی سنت پوری کرنے کا، تم دونوں ناشکری نہ کرو اور ابھی شادی کر لو۔ میری ایک شرط ہے بلال صاحب، توشی کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ مجھے منظور ہے، بلال نے شرط سنے بغیر جلدی سے شرط مان لی۔ شرط یہ ہے، آج 2 مارچ ہے اور 12 مارچ رات کو تمہاری واپسی ہے، یعنی پورے 10 دن۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو یہ 10 دن کوشش کرنے دو کہ نوشی اس شادی کے لیے مان جائے۔ اگر وہ مان گئی تو تمہیں اس سے شادی کرنا پڑے گی ہمارے ساتھ، اگر وہ نہ مانی تو ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں ہاں بالکل، ڈاکٹر محسن نے جلدی سے توشی کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بلال نے دوسری طرف سے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ مجھے منظور ہے، آپ دونوں ایک بات یاد رکھو، کسی کی محبت خیرات میں نہیں مانگی جاتی۔ میں 12 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ فون ضرور کروں گا، اللہ حافظ۔ بلال نے فون رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، بلال کا نمبر سیو کر لیں، توشی نے جلدی سے کہا۔ محسن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ توشی بی جی کے مشورے کے مطابق اب ڈاکٹر محسن رضا بٹ کا نام نہیں لیتی تھی، کبھی ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کرتی اور کبھی بٹ صاحب، اس کی زبان پر آتا تھا۔ توشی، وہ بوتھ سے کال کر رہا تھا، ہم اس سے رابطہ نہیں کر سکتے۔
وہ ضرور 12 مارچ کو فون کرے گا۔ میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے ہاں میں ہاں ملا دی۔ بائی دا وے اب تم کیا کرو گی؟ محسن جانچتی نگاہوں سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی چند دن ہوئے میری اس لڑکی عظمی سے ملاقات ہوئی تھی، شاپنگ کرنے کے دوران۔ وہ بلال کے دوست عادل کے ساتھ تھی۔ عظمی نے مجھے بتایا کہ بلال کی وجہ سے ہماری بات پکی ہو گئی ہے اور ہم دونوں جلد ہی شادی کرنے والے ہیں۔ میرے پاس عظمی کا نمبر بھی ہے، میں اسے فون کرتی ہوں۔ توشی نے عظمی کو فون کیا اور اسے ریسٹورنٹ کا بتایا اور آنے کی درخواست کی۔ اتنی جلدی میں عظمی آنے کی حامی کبھی نہ بھرتی اگر توشی بلال کا ذکر نہ کرتی۔ عظمی نے عادل کو بھی فون کر دیا اور توشی کے ساتھ اپنی گفتگو کا حال بتایا۔ اب نیکسٹ تم کیا کرو گی؟ محسن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نینا کو بھی نوشی کے سامنے لے کر جاؤں گی، اور ارم واسطی کی تو میں جھوٹی کمینی، توشی دانت پیستے ہوئے غصے سے بولی۔ توشی ایک بات بولوں؟ اگر تمہیں برا نہ لگے تو۔ توشی نے آنکھوں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ تم دل سے سوچتی ہو اور خواب دیکھتی ہو، اور تمہاری بہن سوچتی تو بالکل بھی نہیں، اور اس نے شک کا چشمہ پہنا ہوا ہے۔ حقیقت دیکھنے والی آنکھ دونوں کی نہیں ہے۔ میں سمجھی نہیں ڈاکٹر صاحب، توشی نے کہا۔ سمجھاتا ہوں۔ دیکھو توشی، وہ ڈاکٹر لڑکی جس کو ابھی تم نے فون کیا ہے وہ تو آ جائے گی، باقی وہ دونوں لڑکیاں تمہیں نہیں ملیں گی۔ وہ دونوں لڑکیاں انڈر گراؤنڈ رہیں گی جب تک تمہاری بہن کی دوسری جگہ شادی نہ ہو جاتی۔ میں نے تمہارے منہ سے یہ ساری باتیں سنی ہیں، پھر بھی مجھے بلال پر پورا یقین ہے کہ وہ سچا ہے۔ تمہیں بھی ہوگا، مگر تمہاری بہن کا کیا کریں؟ اسے کون سمجھائے؟ اور وہ جو آپ نے کہا حقیقت کو دیکھنے والی آنکھ، اس کا کیا مطلب تھا؟ توشی نے اگلا سوال کر دیا۔ کچھ کھاؤ گی تم؟ ڈاکٹر محسن نے بات بدلنی چاہی۔ بعد میں، پہلے آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ توشی، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا تھا اپنے ماضی کے بارے میں، وہ بھی بلال کے کہنے پر۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 ایسے افراد دیکھے ہیں جو صرف دیکھ کر حالات کو جان جاتے تھے۔ ان کے اندازے غلط بھی ہوں گے، مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا ہوتے ہوئے۔ میں اور بلال سیکنڈ ایئر میں تھے، ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، رضوان الہی۔ اس کے آباء و اجداد کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ ان دن مجھے اپنی پڑوسن سمیرہ سے محبت ہو گئی۔ وہ لوگ گجر تھے، اس کے بھائیوں کا دودھ دہی کا کاروبار تھا۔ سمیرہ کا باپ مر چکا تھا اور وہ اپنے 3 بڑے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر مشکل یہ تھی وہ لوگ گجر تھے اور ہم بٹ۔ رشتہ نہ تو وہ لوگ برادری سے باہر کرتے تھے اور نہ ہی ہمارے ہاں ایسا کبھی ہوا تھا۔ میں نے اپنی مشکل بلال اور رضوان الہی سے ڈسکس کی۔ بلال تو سن کر خاموش رہا، مگر رضوان الہی بول پڑا کہ سیالکوٹ میں ایک جگہ ہے، اڈا پسروریاں، اس کے پاس ہی ملک فاضل کا اللہ جنرل اسٹور ہے، وہاں چلتے ہیں، وہ تعویذ دیں گے تو بات بن جائے گی، ایسا رضوان الہی نے کہا تھا۔ میں سارے راستے یہ سوچتا رہا، اب تعویذ بھی جنرل اسٹور پر ملتے ہیں۔ سخت گرمی تھی، ہم تینوں کا پیاس سے برا حال تھا اور ہم تینوں کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا، ملک فاضل کے جنرل اسٹور پر پہنچنے کی دیر ہے، ملک فاضل صاحب کوک کی بوتلیں ہمیں پیش کریں گے، آخر ہم ان کے گاہک ہیں۔ لاہور سے سیالکوٹ کا سفر ہم نے اللہ جنرل اسٹور سے تعویذ لینے کے لیے ہی تو کیا تھا، اب تعویذ خریدیں گے تو کوک تو ڈیزرو کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ جنرل اسٹور پر پہنچے تو وہاں جنرل اسٹور والی کوئی بات نہیں تھی، باہر اللہ جنرل اسٹور ضرور لکھا ہوا تھا۔ اڈا پسروریاں بازار کے اندر ایک پرانی دکان تھی جس کی چھت لکڑی کی تھی، آگے کی طرف ایک برآمدہ تھا، دکان کو لکڑی کے تختے والے دروازے لگے ہوئے تھے، اور دکان کے اندر ایک چارپائی، 3 لکڑی کے بینچ، ایک کونے میں 2 بڑے بڑے گڑھے پیالوں سمیت ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی کی کرسی جس پر 8-10 قسم کی لکڑی سے مرمت ہو چکی تھی، ایک پرانا سٹینڈ والا پنکھا جو چلتا کم اور شور زیادہ کرتا تھا۔ ملک فاضل صاحب اس ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھ والے پنکھے سے خود کو ہوا دے رہے تھے۔ لائٹ ہونے کے باوجود انہوں نے وہ بجلی والا، وہ میوزیم میں رکھنے والا پنکھا بند کیا ہوا تھا۔ رضوان الہی نے سڑک پر کھڑے ہو کر برآمدے کے باہر ہی سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ ملک صاحب نے دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ہم کوئی 8-10 منٹ تک باہر کھڑے رہے، اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ مجھے ملک فاضل پر غصہ آ رہا تھا اور رضوان الہی شرمندہ ہو رہا تھا مجھ سے اور بلال سے۔ بلال سکون سے نظریں جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ ہمارے سر پر سورج سوا نیزے پر حلق خشک تھی، گرمی سے برا حال تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد ملک فاضل نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی۔ مجھ سے اور رضوان سے انہوں نے صرف ہاتھ ملایا، بلال کو اپنے گلے سے لگایا اور اپنے پاس لکڑی کے بینچ پر بلال کو جگہ دی۔ وہ میوزیم میں رکھنے والا پنکھا بھی لگا کر منہ بلال کی طرف کر دیا اور گڑھے سے ایک پیالہ پانی بھی بلال کو ہی پیش کیا، خود اپنے ہاتھوں سے۔ رضوان، خود بھی پانی پی لو اور اس لڑکے کو بھی پلا دو، ملک فاضل روب دار آواز میں بولے۔ رضوان نے پہلے 2 پیالے پانی مجھے پلایا، اس کے بعد خود 2 پیالے پانی پیا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں، ادب پہلا کرینہ ہے
محبت کے کرینوں میں ملک فاضل نے میری اور رضوان کی طرف دیکھ کر کہا، جانتے ہو میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ ملک فاضل صاحب پھر گرجے۔ میں اور رضوان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ملک صاحب بلال کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بلال کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کہیں ذکر رہتا ہے اقبال تیرا، فسوں تھا کوئی، تیری گفتار کیا تھی؟ بلال نے یہ شعر سنایا۔ ملک فاضل کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ بیٹا آپ کا نام؟ ملک فاضل نے بلال سے پوچھا۔ شگفتگی سے، بلال احمد۔ بلال نے مختصر سا جواب دیا۔ کیسے آنا ہوا رضوان الہی؟ اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ملک فاضل صاحب نے پھر ہم دونوں کے ساتھ بے رخی سے بات کی۔ جب وہ بلال سے بات کرتے تو انتہائی محبت کے ساتھ اور ہمارے ساتھ سخت لہجے میں بولتے۔ حضرت جی، یہ میرا دوست ہے محسن رضا۔ رضوان الہی نے ادب سے میرا تعارف کروایا۔ ضرورتی عاشق ہے تمہارا دوست۔ ملک فاضل نے میرے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا تھا، تم بتاؤ کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ جی محبت، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات بول دی۔ اس لڑکی کی بری باتیں بتاؤ، ملک فاضل نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے سمیرہ کی 5-6 بری باتیں بتا دی۔ ملک فاضل مسکرا دیے اور بلال کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے بیٹھا ہوا ملک صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ میں اور رضوان کھڑے ہوئے تھے جیسے عدالت میں ملزم کھڑے ہوں جج کے سامنے۔ بچوں، آج کل کی محبت ضرورت کے بستر پر دم توڑ دیتی ہے، پھر وہ محبت وقت کے قبرستان میں دفن ہو جاتی ہے، کبھی بدنامی کا کفن پہن کر اور کبھی گمنامی کا کفن اوڑھ کر۔ صرف وہ محبت امر ہوتی ہے جو جسمانی ضرورت کی غلام نہ ہو یا پھر نکاح کے بندھن میں بندھ جائے۔ پھر ملک فاضل صاحب میری طرف متوجہ ہوئے۔ محسن بیٹا، میں تمہیں ایسا حل بتاؤں گا کہ تمہاری اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی، جس کے لیے تمہیں میرے ایک سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ جی پوچھیں سوال، میں جواب دوں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ مہیوال کی سوہنی کیوں دریا میں ڈوبی تھی؟ ملک فاضل نے پوچھا۔ اس دن جی اس کا گڑھا کچا تھا، پہلے وہ پکا گڑھا استعمال کرتی تھی۔ میں نے فوراً جواب دیا۔ غلط، بالکل غلط۔ ملک صاحب مسکرائے۔ چلو ایسا کرو، میرے پاس 1 مہینے بعد آنا، پھر جواب دے دینا۔ اس کے بعد ملک صاحب نے ہمیں کھانا کھلایا اور واپس لاہور بھیج دیا۔ میں 10 دن تک تو اس سوال کا جواب تلاش کرتا رہا۔ اس دوران میں نے انڈیا اور پاکستان میں بننے والی سوہنی مہیوال پر نئی پرانی کوئی 4-5 فلمیں بھی دیکھی۔ سب میں یہ کچے اور پکے گڑھے کا چکر ہی تھا۔ پھر میں نے اپنے پروفیسر سے پوچھنا شروع کر دیا۔ جس سے بھی پوچھا اس نے یا تو مجھے گالیاں دی یا قہر آلود نگاہوں سے دیکھا۔ پھر میں نے سوچا دفع کرو سوہنی کو، اپنی ہیر پر توجہ دوں۔ ایک دن سمیرہ کے گھر والے گجراوالا شادی پر گئے ہوئے تھے۔ صرف اس کا ایک بھائی اور سمیرہ گھر پر تھے۔ سخت گرمی تھی۔ کوئی 2 بجے کے پاس سمیرہ کا بھائی گھر سے نکل کر گیا۔ میں نے جاتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں اپنی چھت پر پہنچ گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد سمیرہ بھی چھت پر آ گئی۔ وہ چھت سے مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ میں ڈر رہا تھا۔ ڈرو مت محسن، ویر جی اب رات 12 بجے آئیں گے، باقی سب لوگ شادی پر گئے ہوئے ہیں۔ سمیرہ نے میرے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ اس کے بعد اس نے مجھے دیسی گھی کی چوری کھلائی، بعد میں چاٹی کی لسی پلائی۔ پھر سمیرہ نے کہا، محسن یہیں پر سو جاؤ، تمہارے گھر والے بھی تو سوئے ہوئے ہیں۔ میں اس کی سب سے چھوٹی بھابھی کے کمرے میں سو گیا۔ اس کے چھوٹے بھائی کی ان دنوں نئی شادی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سمیرہ بھی اسی بیڈ پر میرے ساتھ سو گئی۔ پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہماری محبت ضرورت کے بستر پر دم توڑ گئی۔ اگلے دن بھی دوپہر کو 2 بجے سمیرہ کا بھائی اپنی دودھ دہی کی دکان پر نکلا تو ٹھیک 10-15 منٹ کے بعد میں اس کے بیڈ روم میں اسی کی بہن کے ساتھ تھا۔ میری اور سمیرہ کی محبت کی قبر اس کے بھائی کے بیڈ کے نیچے بن گئی۔ ہماری محبت کو جسمانی ہوس کی شکل اختیار کرنے میں چند منٹ لگے تھے۔ سمیرہ کے گھر والوں کو ہمارے مراسم کی خبر ہو چکی تھی۔ چند مہینے بعد ایک دن میری بڑی بھابھی نے مجھے طنز سے کہا، اس اتوار سمیرہ کی بارات آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں اور سمیرہ کبھی نظریں نہیں ملا سکے ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں کر کے محسن رضا خاموش نظریں جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ شرمندگی کی وجہ سے توشی کے چہرے پر سنجیدگی تھی، پھر بھی اس نے اپنا ہاتھ محسن کے ہاتھ پر رکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ السلام علیکم۔ عظمی اور عادل پاس کھڑے ہوئے بول رہے تھے۔ محسن اور توشی نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا۔